حسینیہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. ثم الصلاة والسلام والتحیة والإکرام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلى اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر. واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا. مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ. مسلسل آپ سبھی حضرات عزائے امام حسین اور امام عصر علیہم السلام اس عنوان کے تحت گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں، اور وہ تمام امور کے جن امور کا یا جن چیزوں کا رشتہ سرزمین کربلا سے ہے، ان تمام چیزوں کو اور امور کو آپ بغور اپنے اس وجود کے حوالے کر رہے ہیں. سلسلہ گفتگو یہاں تک پہنچا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے سرکار سید الشہداء پر ڈھائے جانے والے ظلم کا انتقام لینا اور ان لوگوں سے بدلہ لینا اس امام کے حوالے کیا ہے کہ جنہیں اس روئے زمین پر سب سے آخر میں اللہ بھیجے گا اور جن کے ذریعے سے عدل و انصاف قائم کیا جائے گا. اور اسی بنا پر آپ کو منتقم خون حسین بھی کہا جاتا ہے، اور اسی بنا پہ آپ صبح جمعہ یعنی کل یہ دعا اپنی زبان پر جاری کریں گے کہ این طالب بدم المقتول بکربلا. ایک لفظ اور استعمال کیا جاتا ہے، اور اس حدیث کو پیش کر کے اگلے مرحلے تک میں آپ کو لے کے آنا چاہوں گا. ایک لفظ اور بہت زیادہ ہمارے درمیان استعمال کیا جاتا ہے کہ جس کے لیے بڑی تاکید بھی وارد ہوئی ہے اور بڑا ذکر بھی ہے کہ اس کلمے کو خاص احترام کے ساتھ سنا جائے. بقیہ کلمات اور اس کلمے میں یا بقیہ القاب اور اس لقب میں جو امام کے ہیں ان میں فرق ہے. بقیہ میں آپ صرف احترام سے پیش آتے ہیں جب آقا کا نام سن لیں یا بقیہ القاب میں سے کوئی لقب سامنے آئے،
لیکن یہ وہ لقب ہے کہ جس کے لیے خاص احترام کی تاکید ہے، اور وہ احترام آپ کے ذہنوں میں ہے کہ اپنی جگہ سے بلند ہو کر احترام کرنے کے لیے حکم وارد ہوا ہے۔ لیکن ظاہر ہے حدیث بیان کرتے وقت تو احتراماً اپنی جگہ سے اٹھنا یہ ایک الگ حکم ہے، اور مجلس کے دوران آپ کا اٹھنا یہ ایک الگ مرحلہ ہے۔ لہٰذا مجلس کے دوران معمولاً علماء کرام، آپ نے دیکھا ہوگا ایران عراق میں بھی جب اس کلمے کے ذکر کا موقع آتا ہے تو وہاں کے اوپر بھی اپنی جگہ سے نہیں بلند ہوتے، لیکن عام نشستوں میں جس موقع کے اوپر یہ لفظ آ جاتا ہے تو اپنی جگہ سے اٹھ کر احترام کرتے ہیں۔ وہ لفظ کون سا ہے؟ وہ لفظ ہے قائم، صلوات اللہ وسلام۔ اس لفظ کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور یہ لفظ اسی بنا پر پروردگار نے آقا کو عطا فرمایا ہے کہ آپ کے ذریعے سے میدان کربلا کی مظلومیت کا انتقام لیا جائے گا۔ اس بات کو یاد کرے انسان، اور شاید یہی ایک وجہ ہے کہ جن کے دلوں میں آقا کے ساتھ دشمنان امام حسین سے انتقام لینے کا جذبہ ہے، انہیں اس لفظ کو سننے کے بعد خاص احترام کے ذریعے سے بتانا چاہیے کہ ہمارا تعلق امام حسین پہ ظلم ڈھانے والوں میں نہیں ہے، ہمارا تعلق امام حسین کے ساتھیوں اور امام حسین کی مظلومیت کے ساتھ ہے۔ یہ لفظ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ روایت ذرا سا طویل ہے، لیکن اس لیے عرض کرنا ضروری ہے کہ اس کا کچھ فقرہ میں عرض کروں گا، مکمل نہیں عرض کروں گا تاکہ ہمارے ذہن بھی متوجہ ہو جائیں۔ روایت ابو حمزہ ثابت بن دیمار ثمالی سے ہے۔ یہ دوسرے ابو حمزہ ثمالی کے علاوہ بظاہر البتہ نام میں اختلاف ہے، لیکن شاید یہ وہی ابو حمزہ ہیں یا جن سے دعا منسوب ہے یا دوسرے ہیں، چونکہ لفظ ثابت درمیان میں آئے اس لیے علماء میں اختلاف ہے۔ ان کا یہ بیان آپ واقف ابو حمزہ ثمالی ہمارے چوتھے امام کے اصحاب میں سے ہیں، البتہ ان کا یعنی ابو حمزہ ثمالی نے 5ویں امام کے زمانے میں بھی زندگی گزاری ہے، تو عین ممکن ہے کہ یہ ابو حمزہ ثمالی وہی ہوں۔ راوی ان کا بیان کہتے ہیں کہ سألت ابا جعفر الباقر علیہ السلام کہ میں نے 5ویں امام سے یہ بات دریافت کی، اللہم صلی علی کہ یبن رسول اللہ اکلکم قائمین بالحق، مولا کیا آپ سب کے سب قیام بحق کرنے والے ہیں؟ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ کل کی حدیث اگر آپ کو یاد ہو جو برادران تھے، میں نے عرض کیا تھا کہ مولا نے فرمایا کہ 4 مسجدوں کو منہدم کرے گا میرا آخری وارث۔ اس وقت کوفے میں وہ مسجد موجود تھی۔ امام کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی 5ویں امام کو جب اس مسجد کو دیکھتے ہوں گے، ہے یا نہیں؟ لیکن اب جب اس مسجد پہ نظر پڑتی ہوگی تو یہ تو پتا ہے کہ اس مسجد کو منہدم کیا جانا ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ اس مسجد کو منہدم میرا وارث کرے گا، تو جب بھی اس مسجد پہ نظر پڑتی ہوگی اتنی ہی شدت سے وہ اپنے آخری وارث کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہوں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اس کے معنی ہے کہ جس کے دل میں جتنا زیادہ امام حسین کی مظلومیت کا احساس آئے، اسے اتنا ہی زیادہ آخری امام کے ظہور کی دعا کرنی چاہیے۔ اب مولا سے راوی آ کے پوچھا کہ کیا آپ قیام نہیں فرما سکتے؟ اس جملے کے معنی یہی ہے، آپ کو اللہ نے امامت دی ہے، آپ کو صاحب شریعت بنایا ہے، آپ کو اختیار دیا ہے، کیا آپ قیام بالحق نہیں فرمائیں گے؟ اکلکم الستم کلکم قائمین بالحق، کیا آپ سب کے سب قائمین بالحق نہیں ہیں؟ مولا نے فرمایا بلا، یقیناً ہم جتنے ائمہ اطہار ہیں وہ سب قائم بالحق ہیں، لیکن قلت، راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ فلما سمی القائم قائما، لیکن آپ کے آخری وارث کو اس لقب سے کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ کوئی تو ریزن ہوگا۔ مولا البتہ یہ واضح کر دوں کہ اس لفظ کے جو معنی ہے یہ ان نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو شاید اس لفظ سے بہت زیادہ واقف نہ ہوں، لیکن میں صرف ان کے لیے واضح کر دوں کہ یہ لفظ اس کے جو معنی بیان کیے گئے ہیں کہ وہ ذات کے جو قیام کرے،
ایک ہوتا ہے قائم اس معنی میں کہ کھڑے ہو جانے والا انسان، عربک لینگویج میں اس کو بھی قائم کہا جاتا ہے، اور ایک دوسرا معنی ہے قائم کا کہ جو قیام کرے. متوجہ ہوئے؟ عربک لینگویج میں قیام اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے کہ جہاں کے اوپر کسی خاص مشن کو لے کر انسان آگے بڑھ رہا ہو، ایسے موقع پر اس کو قیام کہا جاتا ہے. جس طرح سے سرکار سید الشہداء کا اس میدان کربلا میں صلوات اللہ وسلم علیہ، کربلا میں آپ کا جو مشن تھا اس مشن کو لے کے آپ آگے بڑھے، لہٰذا قیام کہلایا. توجہ فرمائی. اب اس قیام کو جو اختیار کرے گا وہ اس لقب سے ملقب قرار پائے گا. مولا سے اس نے پوچھا کہ ابو حمزہ کہتے ہیں کہ مولا کیوں صرف آپ کا آخری وارث اس لقب سے مزین ہوئے؟ فرمایا لما قتل جدی الحسین، جس موقع کے اوپر میرے جد کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، ضجت الملائکہ الی اللہ عز وجل، سارے ملائکہ نے جا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فریاد کی، بالبکاء والنحیب، شدت کے ساتھ گریا. نحیب کہتے ہیں بہت شدید گریے کو جس میں آواز بھی بلند ہو. ایسی آواز اور گریے کے ساتھ ان سب نے جا کے اللہ رب العزت سے فریاد کی. قالو الہنا و سیدنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے آقا اور مولا، اتغفل عمن قتل صفوتک وابن صفوتک وخیرتک من خلقک، پروردگار کیا تو اپنے چنندہ اس بندے کے قتل پر چشم پوشی اختیار کرے گا؟ کیا تو انتقام نہیں لے گا کہ جو تیرے بہترین رسول کا بیٹا ہے؟ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ إِلَيْهِمْ، اللہ رب العزت نے ان ملائکہ کی طرف وحی کی کہ قَرُّوا ملائکتی، ٹھہرو ابھی جلدی نہ کرو، تم جو پوچھ رہے ہو کہ انتقام لینا ہے یا نہیں لینا تو ابھی اتنی جلدی نہ کرو. فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي، میں اپنی عزت و جلالت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ لَأَنْتَقِمَنَّ مِنْهُمْ، میں ان سب سے انتقام لوں گا. وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اگرچہ کچھ وقت ہی گزر جائے. ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ رب العزت ان سے انتقام نہ لے. اس کے بعد اللہ رب العزت کے لیے مولا فرماتے، چونکہ پانچویں امام روایت بیان فرمائے کہ ثم کشف اللہ عز وجل عن الائمہ من ولد الحسین للملائکہ، اللہ رب العزت نے سارے ملائکہ کے سامنے جتنے اولاد امام حسین میں امام ہیں ان سب کو ظاہر کر دیا اور سب کی نگاہوں کے سامنے آ گئے. فسرت الملائکہ، سارے ملائکہ کو خوشی محسوس ہوئی. اس کے فاذا احدهم قائم یصلی، ان کے درمیان، سارے اماموں کے درمیان ایک امام اپنی جگہ سے بلند ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. فقال اللہ تعالی، ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے کہا کہ بذالک القائم انتقم منہم، اس ذات کے ذریعے سے میں ان شہدائے کربلا کا انتقام لوں گا. آپ نے غور فرمایا؟ یعنی اس کے معنی ہے کہ سرکار ولی عصر کا لقب ہی اس بنا پر ہے اور اس لقب کے ذریعے سے اپنے ذہنوں کو کربلا کی طرف متوجہ کرانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لقب ہے کہ جو امام حسین کے خون ناحق کا انتقام لینے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، لہٰذا ہم کو اپنے ذہنوں کو متوجہ کرانا ہے. ایک چیز اگر آپ غور کریں، میدان کربلا میں یہ سارے شہداء ہیں اور ان سب کے خون کا انتقام وہ وارث حسین لے گا کہ جو عظمتوں کی اس بلندی پر فائز ہیں کہ جس کا ہم اور آپ احساس بھی نہیں کر سکتے، سمجھ بھی نہیں سکتے. امام کس بلندی پر اور کس عظمت پر فائز ہیں ہم نہیں سمجھ سکتے، ہمارے بس کا کام نہیں ہے، ہم کتنا بھی سوچ لیں. اور اسی لیے کائنات میں ہم عام انسان تو عام انسان، ملائکہ تو ملائکہ، ہم انبیاء سے بھی اپنے ائمہ اطہار کو، رسالت مآب کے علاوہ ہم انبیاء سے بھی ائمہ اطہار کو افضل سمجھتے ہیں. تو جب ائمہ اطہار کا مقابلہ ان عظیم شخصیتوں سے نہیں ہے تو عام انسانوں سے کیا ہو سکتا ہے؟ تو اب امام آنے کے بعد، اس عظمت پر فائز ہونے کے بعد، اب امام جب تشریف لا رہے ہیں، آپ کس کے خون کا انتقام لیں گے؟ صرف اس امام معصوم کے خون کا انتقام نہیں لیں گے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے روئے زمین پہ حجت بنایا تھا، بلکہ آخری امام اس عظمت پر فائز ہونے کے باوجود اس ذات کا بھی انتقام لیں گے کہ جو امام حسین کی بارگاہ میں سب سے آخر میں آیا تھا.
زندگی تو گناہوں میں گزری ہے یا نہیں؟ اس کے باوجود امام حسین کے قدموں سے وابستہ ہو جانے کی بنا پہ یہ عظمت مل رہی ہے کہ زندگی بھر گناہوں میں رہنے والا انسان اگر امام معصوم پہ اپنی جان کو قربان کر دے تو پھر امام معصوم اس کے خون کا انتقام لیتا ہے. اور فرمان یہ بہت بڑی بات ہے. صرف اگر امام حسین کے خون کا انتقام لینا ہوتا تو شاید پھر بھی مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن سارے میدان کربلا کے افراد معصوم نہیں ہیں. سارے وہ افراد جو میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھ قربان ہو رہے ہیں وہ سب اس عظمت پر فائز نہیں ہیں کہ جس عظمت پہ سرکار سید الشہداء فائز نہیں ہیں. لیکن اس کے باوجود جو اپنے امام پر اپنی جان کو قربان کرتا ہے پھر وارث حسین اس کے خون کا بھی انتقام لیتا ہے. یہ عظمت امام حسین نے عطا کی ہے ان شہداء کو، جو کوئی چھوٹی موٹی عظمت نہیں، بہت بڑی بات ہے. اور اسی لیے آپ آئیے میں ایک روایت اور عرض کر کے بات کو مکمل کر دوں اس سلسلے کی. اسی کامل الزیارات میں روایت موجود ہے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام. مولا فرماتے ہیں کہ جس موقع کے اوپر سرکار سید الشہداء کی قبر مبارک پر زیارت کرنے کے لیے جاؤ، اللہ رب العزت ہم سب کو زیارت کی توفیق عطا فرمائے. فرماتے ثم تضع خدیک علیہ، تم اپنے چہرے، اپنے گال، اپنے رخسار کو امام حسین کی قبر مبارک پہ رکھو، یعنی آج کے دور میں تو ذریعہ اقدس کے اوپر رکھو. اس کے بعد وتقول، اور یہ جملے کہو کہ اللہم رب الحسین اشف صدر الحسین، پروردگار امام حسین کے دل کو سکون دے دے، امام حسین کے سینے کو ٹھنڈک عطا کر دے. اللہم رب الحسین اطلب بدم الحسین، اے میرے پروردگار امام حسین کے خون کا انتقام لے لے. اللہم رب الحسین انتقم ممن رضی بقتل الحسین، پروردگار ان لوگوں سے انتقام لے لے کہ جن افراد نے قتل امام حسین کے بعد اپنی رضایت کا اظہار کیا. اللہم رب الحسین انتقم ممن خالف الحسین، جن لوگوں نے امام حسین کی مخالفت کی ان سے انتقام لے لے. اللہم رب الحسین انتقم ممن فرح بقتل الحسین، پروردگار جن لوگوں نے امام حسین کے قتل پر خوشیاں منائی ہیں ان لوگوں سے بھی انتقام لے لے. دعا اللہ سے ہو رہی ہے اور اس دعا کے نتیجے میں امام کے ظہور کی دعا بھی کی جا رہی ہے. اور فرما رہے ہیں اس لیے کہ اللہ رب العزت انتقام لے گا تو اپنے آخری نمائندے کے ذریعے سے انتقام لے گا. تو خود بخود امام حسین کی قبر مبارک پہ کھڑے ہو کر انسان اپنے آخری امام کے لیے دعا کر رہا. بات آ گئی تو عرض کر دوں، البتہ میں آج تھوڑا سا طویل گفتگو لہذا زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا. ممن فرح بقتل الحسین سنیں گے. میں نے کل یہ روایت دیکھی، مصائب نہیں پڑھا ہوں لیکن بہرحال مجلس تو مجلس ہے، اس میں شروع میں بھی اگر آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو یہ مسئلہ نہیں ہے. میں نے کل یہ روایت دیکھی 27 محرم کو، چونکہ اس زمانے میں تاریخیں معین کر دی جاتی تھیں کہ انسان اگر قافلہ نکلا ہے تو کس تاریخ کو کہاں پہنچے گا. 27 محرم کے لیے ملتا ہے کہ شام میں یزید نے ہنا، یہ مہندی وہاں کی عورتوں کے لیے بٹوائی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کے حساب سے یہ قافلہ 30 تاریخ کو پہنچنے والا تھا. وہ تو ظاہر ہے کہ اس کی وجوہات وہ بھی میں عرض کر دوں. راستے میں بعض علاقے اور گاؤں والوں نے کچھ رقم دی کہ اس قافلے کو ہمارے گاؤں سے نہ لے کر جاؤ، اس بنا پہ یہ تاخیر ہوئی 3 دنوں کی. اور پھر یہ قافلہ کیسے گیا ہے؟ گاؤں سے سیدھا قافلہ نہیں گیا بلکہ پہاڑوں کی اونچائی سے گزار کے لے جایا گیا. یہ بھی ایک مظلومیت ہے اہل بیت کا. اور پھر جو ریزن، جو سبب اس میں لکھا تھا وہ بڑا عجیب، بڑا دردناک تھا. یہ 27 کو کیوں مہندی بٹوائی تھی پتہ ہے آپ کو؟ اس لیے کہ مہندی لگ جانے کے بعد 2 دن کے بعد اس کا رنگ اور پختہ ہو جاتا ہے. صرف اس لیے تاکہ ان عورتوں کی خوشی مکمل ہو جائے 30 تاریخ کو، لہٰذا 2 دن پہلے اس مہندی اور ہنا کو بٹوایا گیا تھا. آپ ذرا سوچیں، ایسے افراد کیا ان سے انتقام لینے کی تمنا دلوں میں نہیں ہونی چاہیے؟ اسی لیے انسان کی ذمہ داری ہے کہ جب قبر سرکار سید الشہداء پر آؤ
تو پھر ضرور اپنے آخری امام کے ظہور کے لیے دعا کرو۔ آئیے میں آپ کو آج کی گفتگو کی طرف لے کر چلوں کہ آقا نے کس طرح سے اپنے جد کو یاد کیا ہے۔ بڑا اہم ہے، کن لفظوں سے یاد کیا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے، اس لیے کہ اسی سے شخصیت پہچانی جاتی ہے۔ اگر ہم آج کوئی جملہ اپنی طرف سے کہیں تو یہ میرے ذہن کی اپج ہوگی اور میں جتنی معلومات رکھتا ہوں اس کے مطابق کچھ کہہ رہا ہوں، لیکن اگر معصوم کسی معصوم کے بارے میں کوئی جملہ کہے، ہم اندھیرے ہیں، اہل بیت اطہار سورج ہیں، اندھیرا نہیں بتاتا ہے کہ کتنی روشنی ہے، سورج بتا سکتا ہے کہ یہ بقیہ کی روشنی کتنی ہے۔ اب امام نے کس طرح سے تعریف کی ہے اپنے جد کی، سنیے آپ۔ اس سے پہلے ایک بات میں عرض کر دوں، دیکھیں ایک بہت بڑا فیکٹ ہے، بہت بڑی حقیقت ہے، آج دنیا کتنی ترقی کر چکی ہے، ہم کہاں سے کہاں جا چکے ہیں، انسانوں کے قدم جو ہیں وہ چاند تک پہنچ چکے ہیں، اور مریخ پہ جانے کی تیاری اور سورج کے لیے کوششیں اور کیا کیا ہو رہا ہے۔ بلندیوں پر جانے کے لیے جتنا تصور کیا جا سکتا تھا اس سے بھی کہیں آگے انسان نکل گیا ہے، لیکن اس کے باوجود جہالت کا عالم، یعنی ایک عام انسان کی بات کروں، جہالت کا عالم انسان کا یہ ہے کہ آج بھی آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھ لیجئے، بڑی سے بڑی تفسیر لکھنے والا، بڑا سے بڑا مفسر اور مترجم قرآن، اس کا آپ قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، قرآن مجید میں سورہ الحمد ختم ہوا، اگلا سورہ سورہ بقرہ، سورہ بقرہ میں پہلی آیت شریفہ تو بسم اللہ کے بعد کون سی ہے؟ کیا لکھا ہوگا اس کے نیچے ترجمے میں؟ الف لام میم لکھا ہوگا۔ قرآن کتنے عرصے پہلے آیا ہے؟ 1443 ہجری ہو چکی ہے، توجہ ہے نہیں ہے؟ یہ تو ہجرت کو 1443 ہجری ہوئی ہے، قرآن تو اس سے پہلے سے آنا شروع ہوا ہے۔ 1450 سال پہلے جو قرآن آیا اس کے یہ الفابیٹس آج تک انسان نہیں سمجھ پایا، آج تک نہیں سمجھ پایا۔ ہمارے یونس بھائی نہیں دکھائی دے رہے ہیں جی، آپ کا تعلق میڈیا سے رہا ہے اور بڑی عزت اور بڑا احترام آپ کا اس میدان میں تھا، اللہ آپ کو اور مزید توفیق دے۔ آپ کے میدان میں ایک لفظ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، کوڈ ورڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی کوڈ۔ کوڈ ورڈ آپ سبھی واقف ہیں، سرحد کے اوپر دو فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں، فوج کو اپنے کمانڈر یا اپنے مثلاً سینٹر میں اگر اپنی رپورٹ بھیجنی ہے تو کیسے بھیجے گا؟ معمولاً جب سرحد مل رہی ہے تو زبان بھی مل رہی ہے، اگر یہ عام زبان میں لکھ کے بھیجے گا، کمانڈر کو بعد میں پتہ چلے گا، سامنے والے کو پہلے پتہ چل جائے گا، تو اب کیسے بھیجے گا؟ کوڈ ورڈ میں بھیجے گا۔ یہ کوڈ ورڈ ڈی کوڈ کون کر سکتا ہے؟ ڈی کوڈ کرنا یعنی اس کو کامن لینگویج میں ٹرانسفر کر دینا، کون کر سکتا ہے؟ نہیں، کوڈ ورڈ کو ڈی کوڈ وہی کر سکتا ہے جو اسی مرکز کا پڑھا ہو، کہ جس مرکز کا وہ فوجی جو میسج بھیج رہا ہے پڑھا ہوا ہو۔ توجہ ہے نہیں؟ یہ کوڈ ورڈ وہی ڈی کوڈ کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ بہت سی فوجیں بھی الگ الگ ہوتی ہیں، خود ایک ملک کی فوج ہوگی، ساری فوجیں سارے کوڈ ورڈز کو ڈی کوڈ نہیں کر سکتی ہیں۔ وہ جو فوجیں الگ الگ ہیں وہ جس مرکز سے آئی ہیں اس مرکز ہی والا اس کو ڈی کوڈ کر سکتا ہے، بقیہ خود اس کی فوجیں بھی اس کو نہیں کر سکتی ہیں۔ مثلا نیوی والا اگر آرمی کے لیے چاہے تو نہیں کر سکتا ہے، نیوی والے کی آرمی والے کی نیوی والے کرنا چاہے نہیں ہو سکتا، ایئر فورس کا نہیں کر سکتا نیچے والا، کیوں؟ جبکہ سب ایک مرکز کے ہیں، اس لیے کہ دونوں الگ الگ جگہ سے آ رہے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اب میرے اس جملے کو ضائع نہ جانے دیجئے گا، اس کے معنی ہے کہ کوڈ ورڈز کو وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو اسی بارگاہ سے آیا ہو کہ جس بارگاہ سے کوڈ ورڈ آ رہا ہے۔ آج 1450 سال گزر جانے کے باوجود کوئی انسان کیوں ان کوڈ ورڈز کو نہیں سمجھ سکا؟ اس کی وجہ یہ ہے بقیہ نے دنیا میں آ کر علم حاصل کیا ہے، اہل بیت علم لے کے آئے ہیں۔ جس بارگاہ سے کوڈ ورڈ آ رہے ہیں اسی بارگاہ سے علم لے کے آئے ہیں۔
آپ نے توجہ فرمائی؟ اب آئیے اس تمہید کے بعد اب میں عرض کروں کہ یہ کوڈ ورڈز کے جو اہل بیت اطہار نے ہمارے لیے بعض واضح کر دیے ہیں، انہی میں سے ایک کوڈ ورڈ ہے سورہ مریم کی پہلی آیت اس اعتبار سے اگر بسم اللہ کے بعد دیکھا جائے تو پہلی آیت کاف ہا یا عین صاد، یہ کوڈ ورڈز ہیں۔ آپ جس نے بھی ترجمہ کرنے والے قرآن مجید کے دیکھ لیجئے گا، سب نے نیچے کاف ہا یا عین صاد ہی لکھا ہے، کوئی نہیں لکھ سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کیا لکھ سکیں گے؟ ہم تو ڈی کوڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ ڈی کوڈ وہ کر سکتے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے قرآن کا علم لے کے بھیجا ہے، تو اب یہ ہستیاں ہی بتائیں گی تب سمجھ میں آئے گا۔ اور اسی لیے ایک بات اور کہتا چلوں، ہم آپ بیٹھ کے شاید ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت کچھ دماغ لگائیں تو سمجھ میں بھی آ جائے، سمجھا جا سکتا ہے۔ مثلا لفظ قرآن کا نہیں، میں تاکہ توہین قرآن نہ ہو، میں عام زندگی میں کہوں، مثلا انہوں نے مجھ سے کہا کہ کاف، تو ہم نے کہا ہو سکتا ہے کاف سے ان کی مراد کبوتر، اور ہم بیٹھ کے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہم ایک کامن آدمی بات ہے، قرآن کے بارے میں نہیں گفتگو کر رہے ہیں، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ جو قرآن مجید کی توہین کرتے ہیں۔ اور میں نے اس موقع پر جب بالکل ابتدائی دور تھا اور اس ذلیل انسان نے قرآن کی توہین کی تھی، اس موقع کے اوپر ہم نے بھری مجلس میں، جس میں غیر بھی تھے اپنے بھی تھے، میں نے یہ بات کہی تھی کہ جب قرآن پہ حملہ ہوتا ہے تو پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا ہے یا دوسروں کا ہے، سب سے پہلے ہم ہی آواز بلند کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو قرآن کا جتنا خیال ہوتا ہے اتنی ہی جلدی آواز بلند کرتا ہے۔ تو ہم پھر رشتہ داریاں، دوستیاں، محبتیں، ملاقاتیں، حتیٰ خاندان، محلہ، شہر، علاقہ، کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ اگر کسی نے قرآن کی توہین کی تو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے اہل بیت اطہار کی توہین کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اہل بیت اطہار کا ہے اور اہل بیت اطہار قرآن کے ہیں، دونوں جدا نہیں ہو سکتے۔ تو اگر ان کی توہین کی ہے تو یہ نہ کہا جائے کہ وہ شیعہ ہے، اس نے اہل بیت کی بھی توہین کی ہے، اس لیے کہ لن یفترقا، دونوں جدا نہیں ہوں گے، لہٰذا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اب آئیے، میں یہ تمہید کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی تفسیر کرے لیکن اصل تفسیر وہی ہے جو اہل بیت اطہار فرمائیں گے۔ راوی ہے جو بڑا معتبر راوی ہے، ہاں، اس راوی کے بارے میں کسی قسم کا کوئی بھی ہمارے روایات کی دنیا میں اختلاف نہیں پایا جاتا کہ یہ راوی آیا معتبر ہے یا نہیں ہے۔ راوی ہے سعد بن عبداللہ قمی۔ یہ دو بزرگان ہیں کہ جو اپنے زمانے میں بڑے معتبر اور محترم سمجھے جاتے تھے۔ احمد بن اسحاق یہ قمی تھے، یہ دونوں 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام۔ احمد بن اسحاق کچھ اپنے شہر سے خمس لے کے نکل گئے تھے سامرہ کے لیے، اور سعد بن عبداللہ قمی نے چاہا کہ ساتھ میں ہو لیں۔ اب جو پہنچے گھر پہ تو چلا وہ جا چکے ہیں سفر پہ، یہ جلدی سے نکلے تاکہ راستے میں کہیں مل جائیں تو ان سے ملاقات ہو جائے اور پھر ہم لوگ ساتھ میں جائیں۔ راستے میں ملاقات ہو گئی، لوگ پہنچے یہ دونوں۔ جس موقع کے اوپر سامرہ پہنچے، اس کے معنی یہ ہے، روایت سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ 255 ہجری کے بعد کا واقعہ ہے، اس لیے کہ ہمارے 11ویں امام نے خمس لیتے وقت فرمایا کہ مجھے دینے کے بجائے میرا بیٹا موجود ہے، نام لیا کہ جس نام کے لیے منع کیا گیا ہے کہ نہ لیا جائے، نام لیا اور فرمایا، البتہ ہمارے لیے منع ہے، اہل بیت اطہار کے لیے نہیں ہے کہ آپ یہ اعتراض کریں، مولا نے تو نام لیا۔ مولا نے فرمایا کہ میرا بیٹا ہے، اس کو خمس دے دے۔ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ 255 ہجری کے بعد کا واقعہ ہے۔ احمد بن اسحاق نے یہ خمس دینا شروع کیا، اور آخری امام کو کم سن ہے، 5 سال سے بہرحال کم عمر ہے، اس لیے کہ 5 سال کے بعد پھر اس طرح کی ملاقات کسی سے نہیں ہوئی ہے کہ مولا بھی موجود ہو اور بیٹا بھی موجود ہو۔ خمس لینے کے درمیان کہا کہ وہ فلاں نے ایک خمس دیا تھا، تم اس کو کیوں نہیں لے کے آئے؟ تو کہا مولا بڑا مختصر سا پیسہ تھا، بڑی مختصر رقم تھی، کہا نہیں اسے بھی لے کے آؤ۔ اور پھر امام نے حلال اور حرام کو جدا کر دیا، حلال لے لیا اور کہا حرام کے لیے کہ جس نے دیا اسی کو واپس کر دو۔ اب اس پر کوئی تبصرے کی ضرورت تو نہیں ہے نا؟ جو لوگ سوچتے ہیں
کہ حرام پیسہ لے کے ہم خمس نکال دیں گے حلال ہو جائے گا، تو حلال نہیں ہو جاتا۔ بہت سے افراد ہیں کہ جو حرام پیسہ لے کے مومنین کو زیارت پہ بھیج دیتے ہیں، سمجھتے ہیں بقیہ حلال ہو گیا۔ نہیں، حلال نہیں ہوتا، وہ حرام حرام ہی رہے گا۔ توجہ ہے نہیں؟ مولا یہ سارا واقعہ ہو رہا ہے، ادھر یہ بیٹھے ہوئے ہیں احمد بن اسحاق، جا کے وہ خمس لینے کے لیے چلے گئے، سعد بن عبداللہ قمی بیٹھے ہوئے ہیں اور غور سے دیکھ رہے ہیں مولا کو۔ پوچھا 11ویں امام نے کہ کوئی کام تھا؟ کہ نہیں، بس آپ سے ملنے آیا ہوں۔ کہ نہیں، تم سے ملنے نہیں آئے ہو، تمہارے ذہن میں 40 سوال ہیں، انہیں پوچھنے آئے ہو۔ کیا معرفت کا درجہ ہے، اور اللہ نے جو علم غیب عطا کیا ہے، تم پوچھنے آئے تھے سوال؟ کہاں مولا، 40 سوال سوچے تھے، تو پوچھو۔ اب پوچھے تو کس سے پوچھیں؟ انسان جب 2 سورج کے سامنے بیٹھا ہو تو کس کے قریب جائے گا؟ ہے یا نہیں توجہ؟ مولا میں کس سے پوچھوں؟ کہا میرا بیٹا اس سے پوچھ لو۔ اچھا، انسان معمولاً ہوتا یہ ہے، میں مثلا اس وقت موجود ہوں یہاں کے اوپر، بیٹے جیسا داماد بھی موجود ہے، سسر بھی موجود ہے، مجھ کو اگر مثلاً واش روم جانا ہے تو چھوٹے سے تھوڑی نہیں، بڑے سے پوچھنا چاہیے، ہے نہیں ہے؟ مجھ کو مثلا چائے لینی ہے تو بڑے سے کہیں گے، انسان معمولاً بڑے سے کہتا ہے۔ اب انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ اس عمر میں ان سے سوال کریں، ادھر سے خود سوال شروع ہوا، تم یہ پوچھنے آئے ہو، میں جواب دیے دیتا ہوں۔ تب انہیں احساس ہوا کہ نہیں، جو درجہ اور رتبہ 11ویں امام کا ہے وہی ان کے وارث کا بھی رتبہ ہے۔ اب جب دیکھا کہ جس کو ہمارے وہاں کہتے ہیں کہ واقعاً ہر طرف روشنی پھیلی ہی ہے، تو کچھ روشنی ہم بھی لے لیں، انہوں نے برجستہ پوچھ لیا کہ مولا یہ کاف ہا یا عین صاد کیا ہے قرآن مجید میں؟ چونکہ بقیہ جو ہیں وہ وجہ میں اس وقت نہیں میرے پاس تفصیل ہے کہ الف لام میم ہے یا بقیہ یاسین ہے، طٰہٰ ہے، اس کے بارے میں ہمارے پاس روایتیں بہت ساری ہیں اہل بیت یا تاریخ، جن سے پتہ چل گیا۔ یہ ایک لفظ ایسا تھا کہ جس کے لیے صرف ایک روایت ہے اور وہ بھی بہت زیادہ مشہور نہیں ہے۔ کاف ہا یا عین صاد کے لیے ایک ہی روایت جو بہت زیادہ مشہور نہیں ہے۔ ہمارے شیعوں کے لیے بھی یہ بہت زیادہ مجمل لفظ تھا، چونکہ پوری آیت ہے تو مجمل آیت تھی۔ مولا یہ ہے کیا کاف ہا یا عین صاد؟ اب مولا نے اس موقع کے اوپر جواب دینا شروع کیا کہ هذه الحروف من انباء الغیب، یہ علم غیب سے متعلق ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، امام خود متوجہ کرا رہے ہیں کہ اس امت کی اس عقل پہ تعجب ہوتا ہے کہ جو آج تک بحث کر رہی ہے کہ رسول کے پاس علم غیب ہے یا نہیں ہے۔ جس رسول کے جانشینوں کے پاس علم غیب ہو، اس رسول کے پاس کیا درجہ ہوگا کون سمجھ سکتا ہے؟ علم غیب اللہ نے عطا کیا ہے۔ هذه الحروف من انباء الغیب اطلع اللہ علیہ عبدہ زکریا، اللہ رب العزت نے جناب زکریا کو بتایا تھا۔ یہ جناب زکریا نبی تھے، فقصها علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں عربی پڑھنے کے بجائے جلدی جلدی ترجمہ کر دوں تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے، وقت تھوڑا سا میرا بچ جائے۔ البتہ میں جان بوجھ کے عربی حدیث پڑھتا ہوں، آپ نے غور کیا ہوگا، اس کی اپنی وجہ ہے، چونکہ معصوم نے فرمایا ہے کہ میری حدیثوں کو پڑھو، اس لیے کہ حدیث خود نور ہے۔ میں جو ترجمہ کروں گا وہ بہرحال من عن حدیث نہیں ہو سکتی، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لفظ کم یا زیادہ ہو جائے گا، لیکن جو معصوم نے فرمایا تو مکمل نور ہے، تو اس کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ لہٰذا میں کوشش کرتا ہوں کہ عربک ضرور پڑھوں، اور آپ بھی کوشش کیا کیجئے کہ عربک پڑھیے، لیکن میں چونکہ وقت میرے پاس کم ہے میں جلدی جلدی آگے بڑھوں گا۔ جناب زکریا نے اللہ رب العزت سے کہا کہ اے میرے پروردگار، میں یہ اسماء خمسہ جو اسماء حسنہ ہیں ان کو سیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جناب زکریا کو پتا چلا تھا کہ توبہ قبول ہوئی جناب آدم کی تو انہی ناموں سے، جناب یوسف کنویں سے نکلے ہیں تو انہی ناموں کی بنا پہ، انبیاء کو نجات ملی ہے تو انہی ناموں کی بنا پہ، آدم ثانی جناب نوح کی کشتی کو نجات ملی ہے تو انہی ناموں سے۔ تو یہ نام انبیاء کے نزدیک بڑی اہمیت رکھتے تھے، اور اسی سے پتہ چلتا ہے ہم لوگ بہت زیادہ ہچکچاتے ہیں، سوچتے ہیں، ہم غیروں کی بات کر رہے ہیں، سوچتے ہیں کہ کیا اہل بیت یا اطہار کے نام نجات دلائیں گے؟ اگر
واقعی طور کے اوپر دیکھا جائے تو انسان ہے، انبیاء بھی نجات پا رہی ہیں اہل بیت کے نام سے، ان کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اصحاب خمسہ یا اسماء خمسہ پوچھا کہ کیا ہیں، اللہ رب العزت نے پانچوں نام بتا دیے۔ جناب زکریا سکون مل گیا ان کو۔ اب وہاں پہ لفظیں ہیں، رسالت مآب کا نام، امیر المؤمنین کا نام، جناب سیدہ کا نام، سرکار امام حسن مجتبیٰ کا نام، یہ چاروں نام جب یہ چار نام لیتے تھے تو بڑا اطمینان ملتا تھا، بڑا سکون مل جاتا تھا، دل کو قرار آ جاتا تھا۔ لیکن جیسے ہی پانچواں نام زبان پہ لیتے تھے، لفظ ہے یہاں کے اوپر کہ تثور زفرتی، میری آنکھوں سے یہ اشک مسلسل جاری ہو جاتی ہیں۔ عجیب نام ہے امام حسین میں، تاثیر دیکھیے، جناب زکریا کو واقعہ نہیں پتا ہے، امام حسین کا نام لیتے ہی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتی تھی۔ آواز دی میرے پروردگار، یہ آخر وجہ کیا ہے؟ چار نام سکون دیتے ہیں، پانچواں نام میرے دل کو نہ جانے کیسا درد محسوس ہوتا ہے کہ آنکھیں رونے لگتی ہیں۔ اس موقع کے اوپر فَأَنْبَاهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْ قِصَّتِهِ، اللہ رب العزت نے جناب سرکار سید الشہداء کے سارے مصائب کو بیان کیا۔ فقال کاف ہا یا عین صاد، اور اس ایک آیہ شریفہ کو جناب زکریا کے حوالے کیا۔ اب وہاں کے اوپر چونکہ یہ حدیث اب یہاں پہ اہمیت رکھتی، لہٰذا میں عربی پڑھ دیتا ہوں۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ فالکاف اسم کربلا، یہ جو کاف ہا یا عین صاد میں پہلا الفابیٹ ہے کاف، مولا فرماتے ہیں کہ فالکاف اسم کربلا، یہ کربلا ہے۔ والہا ہلاک العطرہ، اور یہ جو ہاتھ سیکنڈ ورڈ ہے کہ جو عربک میں لفظ ہلاکت ہے کہ جس کو آپ اپنی زبان میں ترجمہ کریں گے تو شہادت، البتہ عربک ہلاکت الگ ہے، اردو کی ہلاکت الگ ہے۔ والیا یزید، تیسرا الفابیٹ ہے یا، مولا فرماتے ہیں یہ یزید ہے، وَهُوَ ظالم الحسین، وہ سرکار سید الشہداء پہ ظلم ڈھانے والا۔ وہ لوگ کہ جو یزید کو بچانا چاہتے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ اگر واقعاً یزید امام حسین کے قتل میں شامل نہیں تھا تو پھر کیوں اللہ رب العزت نے اس کے الفابیٹ کے ذریعے سے بیان کیا کہ یہی امام حسین کا اصل قاتل ہے۔ اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ والعین عطشہ، یہ جو الفابیٹ عین ہے یہ سرکار سید الشہداء کی پیاس، والصاد صبرہ، اور جو آخری الفابیٹ ہے صاد وہ سرکار سید الشہداء کا صبر ہے۔ اب یہاں سے آپ جملہ سنیے، مولا یعنی آخری امام فرماتے ہیں کہ فلما سمع ذلک زکریا، جناب زکریا نے جیسے ہی ان باتوں کو سنا، لم یفارق مسجدہ ثلاثۃ ایام، 3 دنوں تک مسلسل مسجد میں ٹھہرے رہے، صرف رونا، گریہ کرنا، ماتم کرنا، باہر ہی نہیں نکلے مسجد سے۔ وَمَنَعَ فِيهَا النَّاسِ، اور لوگوں کو منع کر دیا کہ اب مسجد میں 3 دن تک کوئی نہ آئے، من الدخول علیہ، کہ کوئی بھی جناب زکریا کے پاس نہ آئے۔ وَأَقْبَلَ عَلَى الْبُكَاءِ وَالنَّحِيبِ، لفظ نحیب یہاں پہ بھی آیا، بہت شدید گریہ کیا انہوں نے۔ وکان یورفی ہے، اور آپ مرثیہ کہتے تھے۔ اس مرثیے کا ایک مصرع میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ تفصیلی ہے کہ الہی تلبس علی و فاطمہ ثیاب هذه المصیبہ، اے میرے پروردگار کیا علی و فاطمہ کو امام حسین کے غم کی مصیبت کا لباس پہنا رہا ہے۔ بڑی شدت کے ساتھ گریہ کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، آخری امام فرما رہے کہ اے میرے پروردگار مجھے بھی ایک بیٹا اسی طرح سے عطا کر کہ جس بیٹے کی محبت میرے دل میں قرار پائے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد انہی مصیبتوں کے ساتھ وہ دنیا سے رخصت ہو، تاکہ مجھے رسول کے بیٹے کے غم کا تھوڑا بہت تو احساس پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ بیٹا سرکار سید الشہداء کی شہادت کی شبیہ بنا یا نہیں بنا؟ جناب یحییٰ آپ جانتے ہیں وہ بھی شہید ہوئے ہیں درخت میں بڑی مظلومیت کے ساتھ، یہ سرکار سید الشہداء کی شہادت کی شبیہ قرار پائے۔ دنیا کہتی ہے کہ شبیہ نہیں بنانی چاہیے، لیکن نبی کا عمل بتا رہا ہے کہ شبیہ بھی بناؤ اور شبیہ کو دیکھ کر گریہ بھی کرو۔ یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ یہ خود آخری امام نے تفصیل سے، البتہ میں نے بڑا مختصر کر کے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اب آئیے، میں نے جو شروع میں جملہ کہا تھا کہ آخری امام نے کس طرح سے اپنے جد کے لیے لفظیں اور جملے استعمال کیے ہیں۔ آخری امام اسی زیارت ناہیہ میں جو تعریف کے جملے ہیں فرماتے کہ کنتا للرسول ولدا، اے میرے جد آپ امام حسین
رسول اللہ کی اولاد، رسول اللہ کے بیٹے تھے. اس کے بعد جملہ وَلِلْقُرْآنِ سَنَدًا، قرآن مجید کے لیے آپ سند تھے، یعنی جو امام حسین پڑھیں گے وہی آیت قرآن کا حصہ ہوگی. غور فرمایا آپ نے. اور اسی لیے ہمیں اعتراض ہے اس انسان پر کہ جو آج قرآن مجید سے بعض آیتوں کے ہٹانے کی بات کر رہا ہے. ان بعض آیتوں میں وہ آیت بھی ہے کہ جس کو امام حسین نے پڑھا ہے. دنیا ایک طرف ہو سکتی ہے لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ معصوم کی زبان اطہر سے نکلنے والا جملہ اگر انہوں نے کہہ دیا آیت ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ آیت نہ ہو. یہ ممکن نہیں ہے. لہٰذا امام حسین سند ہیں. کئی وجوہات ہیں کہ سرکار سید الشہداء نے نیزے کی بلندی پہ قرآن کیوں پڑھا. ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے، یزید نے کہا تھا کہ لعبت ہاشمی، میں دوسرے دن حدیث میں مجلس میں پڑھا تھا آپ کے درمیان، لعبت ہاشمی بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. قرآن کا صاف انکار کیا تھا. یزید قرآن کا انکار کر رہا تھا، امام حسین کا سر مبارک نو کے نیزہ پہ تلاوت کر کے قرآن کی حقانیت بتا رہا تھا تاکہ سمجھو تو قرآن کیا ہے. تم جانتے ہی نہیں ہو قرآن کیا ہے. خاص طور سے شام والوں کے لیے قرآن اتنی اہمیت نہیں رکھتا تھا کہ جتنا مدینے والے، مکے والے، حجاز والے، عراقیوں کے لیے تھا. تم پہچانو تو قرآن کیا ہے. امام حسین اس عظمت کو واضح کر رہے ہیں. اسی لیے آقا فرماتے ہیں آخری امام کے وَلِلْقُرْآنِ سَنَدًا وَلِلْأُمَّةِ عَضُدًا، آپ اس امت کی پناہ ہیں. آپ سے یہ امت قوت لے رہی ہے، آپ سے یہ امت طاقت لے رہی ہے، آپ کے ذریعے سے یہ امت آگے بڑھے گی. وَفِي الطَّاعَةِ مُجْتَهِدًا، اللہ کی اطاعت میں آپ بے پناہ مصروف تھے. طویل الرکوع والسجود، آپ لمبے سجدے اور لمبے رکوع کرنے والی ذات ہیں. ایک جملہ کہوں میں آپ کی خدمت میں، البتہ نظر علی کی امام بارگاہ میں یہ جملہ کہہ چکا ہوں لیکن جلدی سے کہہ کے آگے بڑھ جاؤں کہ سرکار سید الشہداء کی سب سے بڑی خاصیت یہی ہے کہ رسالت مآب، جس نماز میں آپ تو تھے اس مجلس میں، رسالت مآب نماز کی حالت میں ہے. اور یہ نماز گھر کی نماز مستحبی نہیں ہے، مسجد کی نماز ہے. اچھا وہ بھی عام نماز نہیں ہے، واجب نماز ہے، وہ بھی با جماعت نماز ہے. اچھا اللہ کا کوئی عمل مصلحتوں سے خالی نہیں ہوتا. ایک دفعہ صلوات بھی کچھ آگے سے مٹائیے. کا کوئی بھی عمل مصلحت سے خارج نہیں ہوتا. اگر نواسے کو نانا کی پشت پہ آنا ہے تو گھر میں بھی نماز پڑھتے ہیں، اس میں آ جائیں. نہیں، مسجد میں عام نماز پڑھتے ہیں، اس میں آ جائیں پشت پہ. نہیں، اس نماز میں آئیں گے کہ جس نماز میں رسالت مآب با جماعت نماز پڑھا رہے ہوں. کیوں؟ اچھا پھر رسالت مآب نے اپنے سجدے کو طولانی کیا، 70 دفعہ ذکر سجدہ پڑھا. میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ یہ جو لوگ دوبارہ اٹھ کے دیکھ کے سجدے میں جا رہے تھے، یہ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف ایک تھی. روایتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو نہیں بلکہ ان لوگوں کو جو ساتھ میں بیٹھتے تھے، رسول اللہ نے ان سب کو ستارہ کہا ہے. ستارہ کہا ہے نا، روایت ہے نا. اور ستارے آپ چلے جائیے چھت کے اوپر آپ کو ٹمٹماتے ہوئے دکھائی دیں گے، لیکن جیسے ہی صبح میں سورج نکلا ستارے جلدی سے ڈوب گئے. تو یہ سب جو سر اٹھا کے دیکھ رہے تھے اور جیسے ہی سورج دکھتا تو ستارے ڈوب جاتے تھے. کیوں؟ امام حسین کے پشت پر آ جانے پر رسالت مآب نے اپنی نماز کو نہ صرف یہ کہ توڑا نہیں یا دھیرے دھیرے سر نہیں اٹھایا بلکہ سر کو سجدے میں رکھ. ایک وجہ ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ چاہتے تھے کہ اس امت کو یہ بات سمجھا دی جائے کہ حسین کو پہچانو تو حسین جس سے قریب ہو جاتا ہے اس کے سجدے لمبے ہو جاتے ہیں. اب جو بھی اس بات کا دعوے دار ہے کہ سرکار سید الشہداء سے وہ قریب ہے، اس کو لمبے سجدوں کے ذریعے سے ثبوت دینا ہوگا. طویل الرکوع والسجود، آخری امام نے فرمایا لمبے سجدے کرنے والی ذات، لمبے رکوع کرنے والی ذات. میں بقیہ چیزیں، میرے پاس وقت نہیں بچا،
بقیہ چیزیں جو میں نے چاہی تھیں وہ انشاءاللہ اگر مہلت ملی تو کل عرض کروں گا، لیکن واقعیت یہ ہے کہ سب سے زیادہ جسے اس وقت روئے زمین پر سرکار سید الشہداء کی شہادت کا صدمہ ہے وہ آخری امام ہے۔ ہم کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، یہ جملہ ہم کہتے نہیں کہتے ہیں، لیکن وہ لفظیں ہم استعمال نہیں کر سکتے کہ جن لفظوں کو آقا نے استعمال کیا ہے۔ جملہ سنیں گے اسی زیارت ناہیہ میں، آقا کے جملہ بحار الانوار میں موجود ہے کہ فَلَئِنْ أَخَّرْتَنِيَ الدُّهُورَ، اگر زمانے نے مجھے بعد میں آنے کا موقع دیا، وَآقَنِي عَنْ نَصْرِكَ الْمَقْدُورِ، اور میں آپ کی مدد نہیں کر سکا، وَلَمْ أَكُنْ لِمَنْ حَارَبَكَ مُحَارَبًا، اور آپ سے جنگ کرنے والوں سے میں مقابلہ نہیں کر سکا، وَلِمَنْ نَصَبَ لَكَ الْعَدَاوَةَ مُنَاصِبًا، اور آپ سے دشمنی کرنے والوں سے میں گویا انتقام نہیں لے سکا۔ اس کے بعد جملہ سنیں گے فَلَأَنْدُبَنَّ عَلَيْكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، میں صبح و شام آپ پر روں گا، کوئی نہیں رو سکتا، اتنا گریہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اچھا پھر اس کے بعد کا جملہ وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدْلَ الدُّمُوعِ دَمًا، اتنا روں گا، یہ تو صبح و شام گریہ ہے۔ اس کے بعد جملہ میری آنکھوں سے آنسوؤں کے بجائے خون جاری ہو گیا۔ میں جس بات کی طرف آپ کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں اس کو بیان کروں اس سے پہلے یہ واقعہ آیت اللہ العظمیٰ سید حسین بروجردی علیہ رحمت والرضوان کے ساتھ ہو چکا ہے۔ ان سے آ کے ایک شخص نے کہا تھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ آنسوؤں کی جگہ خون آنکھوں سے جاری ہو جائیں؟ کچھ نہیں جواب دیا، ان خاموش بیٹھے رہے۔ مجلس ہو رہی تھی، چونکہ فضائل کے دوران اس نے یہ بات کہی تھی، چپ چاپ خاموشی سے اس کی بات سن لی۔ مصائب ہوئے، مصائب کے بعد معمولاً یہ کام کوئی نہیں کرتا، لیکن چونکہ ابطال باطل کا موقع آ گیا تھا، یہ بھی ایک ہمارے وہاں ایک حقیقت ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے جس رومال کے ذریعے سے آنسوؤں کو پوچھا تھا اس رومال کو اس کو دکھایا، اور اس رومال میں آپ سنیں گے آنسو نہیں تھے، خون بھرا ہوا تھا۔ کہ تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ اگر انسان واقعاً امام حسین کے لیے احساس پیدا کر لے، خون کے آنسو آنکھوں میں آتے ہیں۔ ایک عظیم الشان شخصیت ہے، آپ لوگ مجلسیں بہت سے سنتے رہتے ہیں، اور شاید آپ نے میری مجلس میں بھی اس شخصیت کا نام سنا ہوگا، شیخ ملا سلطان علی تبریزی۔ ان کا ایک بہت مشہور واقعہ نماز وحشت قبر والا شاید آپ نے سنا ہو، کہ ان سے آ کر ایک شخص نے کہا تھا کہ فلاں نے مرنے کے بعد آپ کے لیے شکریہ کہلوایا، کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس کو آپ کی نماز وحشت قبر نے بچا لیا تھا، اور پھر وہ کہ مجھ کو، میں تو اس کو جانتا بھی نہیں۔ ان کی ایک عادت تھی کہ ہمیشہ نماز وحشت قبر جس کے بارے میں بھی پتہ چلے نہ چلے ہمیشہ پڑھتے تھے، یعنی اس کی اتنی اہمیت ہے۔ یہ اپنے زمانے کے بزرگ عالم دین بھی تھے اور بڑے مؤثق انسان تھے۔ ان کے بارے میں العبقری الحسان کتاب میں یہ جملہ لکھا ہے کہ انہوں نے خواب میں آخری امام کو جس موقع کے اوپر ملاقات کا شرف ملا، خواب کے درمیان آپ نے ایک بات پوچھی تھی۔ مولا زیارت ناہیہ کے اوپر بڑے اعتراضات ہیں، آپ جانتے ہیں بعض لوگ بڑے اعتراضات کرتے ہیں، بعض جملوں کی وجہ سے کرتے ہیں، بعض سند کی بنا پہ، لیکن بہرحال حقیقت یہ ہے کہ یہ زیارت معتبر اور مستند ہے۔ مجھے آیت اللہ العظمیٰ جوادی عاملی کا جملہ پسند آیا کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ کبھی کبھی سند سے زیادہ متن کی بنا پر روایت معتبر ہو جاتی ہے۔ یہ بڑا اہم جملہ ہے جو کبھی اگر موقع ملا تو وضاحت کروں گا میں۔ مولا زیارت ناہیہ آپ سے وارد ہوئی ہے، اور اس زیارت ناہیہ کے اوپر بعض اعتراضات ہیں۔ میں اس زیارت ناہیہ کے ایک فقرے کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے؟ مولانا کا بتاؤ۔ کہ ہم نے یہ زیارت ناہیہ میں جملہ دیکھا ہے کہ وَلَأَنْدُبَنَّ عَلَيْكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدْلَ الدُّمُوعِ دَمًا، کہ میں صبح و شام گریہ کروں گا اور میں خون کے آنسو روں گا۔
مولا کیا یہ صحیح ہے؟ کہا بالکل صحیح ہے۔ اب یہاں سے سنیں گے آپ، مرحوم تبریزی نے کہا کہ مولا اگر یہ بات صحیح ہے تو اتنا اور بتا دیجئے کہ وہ کون سی کربلا کی مصیبت ہے کہ جس مصیبت پہ آپ اتنا گریہ کر رہے ہیں، کوئی تو خاص مصیبت۔ مولا نے پوچھا بتاؤ تم کیا سوچتے ہو؟ کہ مولا کیا امام حسین کے جسم اطہر کے اوپر گھوڑوں کا دوڑایا جانا یہ بہت بڑی مولا فر بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن میں جس مصیبت پہ خون کے آنسو روتا ہوں اگر میرے جد حسین بھی ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو روتے۔ کہ مولا شاید اچھا ظاہر ہے کہ اب یہ پتہ چل گیا کہ امام حسین بھی ماتم کریں گے، شاید مولا آپ کو علی اکبر کا سینہ یاد آ جاتا ہو۔ البتہ یہاں سے کچھ لفظ ہیں کہ جن کو میں اپنے اعتبار سے پیش کر رہا ہوں۔ مولا شاید آپ کے ذہن میں علی اکبر کا سینہ آ جاتا ہو، کہ نہیں اگر علی اکبر بھی ہوتے تو خون کے آنسو روتے۔ کہ شاید آپ کو قاسم کی پامال شدہ میت یاد آ جاتی ہو، کہ نہیں اگر قاسم بھی ہوتے تو وہ خون کے آنسو روتے۔ کہا آقا پھر وہ کون سی مصیبت ہے کہ جس مصیبت کے اوپر آپ اتنا زیادہ ماتم و گریہ کرتے ہیں کہ خون کے آنسو روتے ہیں؟ سن سکیں گے عزاداروں، امام کا جملہ ہے، امام فرماتے ہیں میں جب بھی اپنی پھوپھی زینب کی اسیری کو یاد کر لیتا ہوں مجھے یہ اتنی بڑی مصیبت محسوس ہوتی ہے کہ میری آنکھوں سے خون بہنے لگتا ہے۔ ہاں عزاداروں بہت بڑی مصیبت ہے جو اہل بیت اطہار کے لیے میدان کربلا میں آئی ہے۔ احترام کے ساتھ ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے، دو مصیبتیں ہیں میدان کربلا کی، ایک شہادت کی مصیبت ہے اور ایک اسارت کی مصیبت ہے۔ ان دونوں مصیبتوں میں ایک بنیادی فرق ہے۔ شہادت بڑی مظلومیت کے ساتھ میدان کربلا میں ہوئی ہے، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو قربان کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہوتا۔ ننھے علی اصغر کو لے کے خیمے میں آنا کوئی حسین کے دل سے پوچھے، ان محمد کے جنازوں کو اٹھانا کوئی حسین کے دل سے پوچھے، علی اکبر کے سینے سے برچھی کو نکالنا کوئی حسین کے دل سے پوچھے، عباس کے بازوؤں کو اٹھانا کوئی حسین کے دل سے پوچھے۔ شہادت بڑی سخت ہے، لیکن ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے، آقا شہادت تو سارے معصومین کو ملی ہے، شہادت تو سارے انبیاء کرام کو ملی ہے، شہادت کے درجے پہ تو سب اولیاء اعظام فائز ہوئے ہیں، لیکن کوئی سید سجاد سے پوچھے، جو امتحان سید سجاد نے دیا ہے وہ امتحان تو سب سے مختلف ہے، سب سے الگ ہے۔ کسی معصوم نے یہ امتحان نہیں دیا ہے، کسی ولی نے یہ امتحان نہیں دیا ہے، حتیٰ کسی نبی نے بھی یہ امتحان نہیں دیا ہے۔ وہ سیدانیہ کہ جو سورج کی روشنی میں سربراہنا نہ نکلتی ہو، وہ سیدانیہ سربراہنا وہ بھی اس انداز میں محملوں پہ بٹھائی جائیں کہ جن محملوں کے اوپر نہ عماری ہے نہ کجاوا ہے۔ آپ جانتے ہیں ان محملوں کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ انسان انہیں پکڑ کے بیٹھتا ہے۔ جب یہ حیوانات جب یہ جانور چلتے ہیں ان کا بدن ہلتا ہے، انسان اس لیے بلندی کے اوپر محملوں میں بٹھایا جاتا تھا، خواتین کو بٹھایا جاتا تھا تاکہ یہ اس کو پکڑ کے بیٹھے۔ انصاف سے بتاؤ اگر بغیر محمل بغیر کجاوے کے ان بچوں کو اونٹوں پہ بٹھایا گیا ہوگا، یہ بچے کیسے ان اونٹوں کے اوپر خود کو سنبھال رہے ہوں گے؟ یہی وجہ ہے کہ جس موقع کے اوپر اونٹ چلنا چاہتے تھے اچانک ایک 4 سالہ سکینہ کی آواز بلند ہوتی ہے، اے پھوپھی اماں اس اونٹ کی بلندی پہ مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہے، میرا دل لرز رہا ہے۔ جناب زینب اولیاء مقام نے آواز دی، اے شمر یہ تو بچی چھوٹی سی ہے، اسے اس کی ماں کے ساتھ بٹھا دیا جائے۔ قافلہ روکا گیا، سارے اونٹ بٹھائے جا رہے ہیں، ایک امید پیدا ہو گئی کہ شاید ننھی سی بچی کو ماں کے ساتھ بٹھا دیا جائے گا، لیکن سنو گے عزاداروں، شمر نے حکم دیا رسیوں کو لایا جائے۔ اب جو رسی لائی گئی پشت کے بل سکینہ کو پیٹھ کے اوپر لٹایا گیا اور اسی پشت کے اوپر لیٹی ہوئی ننھی سی بچی کو رسی کے ذریعے سے اب جو باندھا گیا، اونٹ نے چلنا شروع کیا، سکینہ نے آواز دینی شروع کی، اے پھوپھی اماں میرا بدن نہولوان
ہوا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے جس موقع کے اوپر زندان شام میں ننھی سی بچی شہید ہوئی، غسل دینے کے لیے غسالہ آئی، اب جو لباس دیکھا پوچھتی ہے بی بی زینب سکینہ کو کیا ہو گیا تھا، پورا بدن زخمی ہے، اے غسالہ تجھے خبر نہیں ہے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک اس بچی نے اس اونٹ کی پیٹھ کے اوپر لیٹے ہوئے گزاری ہے۔ یہ بچی مصیبتیں دیکھ کے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار امام عصر کے رکاب میں دشمنان حسین سے انتقام لینے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جن کے دلوں میں زیارت امام حسین کا شوق ہے ان کو یہ سعادت عطا فرما، زیارت کے تمام اسباب فراہم فرما۔ پروردگار اس دنیا میں امام حسین کی زیارت اور میدان محشر میں شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار آج شب جمعہ ہے، تمام مرحومین پہ اپنی رحمتیں نازل فرما، بالخصوص صاحب خانہ کے گھر کے تمام مرحومین اور حاضرین مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین، ان سبھی کو امام حسین کا مہمان قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ حسینیہ